پوچھنا چاہتا ہوں نبی کو اپنی طرح کہنے والوں سے. تم نے اونچا پجامہ پہن کے کہا نبی ہماری طرح ہے, کرتا نیچا کر کے کہا نبی ہماری طرح ہے. مجھے بتا تو صحیح, جب تیرے رشتے کی باری آتی ہے تو کوئی دلال آ کے رشتہ کراتا ہے, کوئی رشوت خور آ کے رشتہ کراتا ہے, کوئی آ کر کے پیاز لینے والا رشتہ کراتا ہے. لیکن سلام ہے عبداللہ تمہارے رشتے پر. حضرت عبد المطلب صحن کعبہ میں لیٹے ہیں, آنکھ لگی ہے, خواب میں حسین و معجبی شکل سامنے آئی ہے, لمبی داڑھی ہے, سفید کرتا ہے, نورانی چہرہ ہے. ہاتھ پکڑا عبد المطلب کا, کہا سنو عبد المطلب, کہا جی, کہا آپ کو اللہ نے عبداللہ دیا ہے, اس کے نکاح کے بارے میں سوچا کرتے ہو؟ کہا ہاں ہوں تو پریشان, مگر لڑکی کہاں سے لاؤں؟ آنے والے نے کہا تھا صبح اٹھ کے مدینے چلے جانا, باپ بن منبہ کی بیٹی کو اپنے عبداللہ کے لیے مانگ لینا, وہی رب نے تیرے بیٹے کے لیے بنائی ہے. آپ نے کہا تھا آنے والے مہربان بتا تو صحیح تو کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے نہیں پہچانا, میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ ہو. پتا چلا نبی کے ماں باپ کا رشتہ نبیوں کے جد امجد کراتے ہیں, تو تو کیسے کہہ سکتا ہے نبی تیری طرح ہے؟ تو بھی یہ کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد صاحب قبلہ. واہ 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 واہ, جو ہے سارے لوگوں کی. واہ سبحان اللہ, رشتہ کرانے اللہ کا خلیل آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ. حضور کے ابا کا, حضور کے ابا کا اور حضور کی امی کا رشتہ کرانے اللہ کا خلیل آ رہا ہے. رشتہ ہوا, نکاح بھی ہو گیا. توجہ کرنا, نکاح کے بعد حضور کا نور منتقل ہوا سید آمینہ کے وجود میں. 3 مہینے کا عرصہ گزرا. کتنے دن کا؟ 3 مہینے کا عرصہ گزرا. حضرت عبداللہ سفر میں گئے, انتقال ہوا. سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا شوہر کے انتقال کے بعد بڑی بے قرار رہتی تھی. سن میلاد کسے کہتے؟ فرماتی ایک دن میں روتے روتے سو گئی, آنکھ لگی نا, خواب میں ایک بزرگ آئے, مجھ سے کہا آمینہ آنسو پوچھ لے, میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں. سیدہ کہتی میں نے کہا بزرگ بتاؤ نا, جس کا شوہر چلا گیا اسے مبارکباد کس بات کی؟ جو تنہا رہ گئی ہو اس کا تو لوگ پرسان حال بھی نہیں ہوتے ہیں, کس بات کی مبارکباد دینے آئے ہیں؟ آمینہ دل تھوڑا نہ کر, عبداللہ گیا تو کیا ہوا, مبارکباد اس بات کی ہے کہ تو محمد رسول اللہ کی ماں بننے والی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب جانے لگے دامن تھاما سیدہ آمینہ نے, بابا بتا کے تو جاؤ ہو کون؟ کہا بیٹی مجھے آدم کہا جاتا ہے. آہا آہا, آدم کہا جاتا ہے. فرماتی کہ دن گزرتے رہے, مبارکبادیاں ہوتی رہی, مبارکبادیاں آتی رہی. آپ ذرا سوچے تو صحیح, 3 مہینے کا عرصہ گزرا, حضور امی کے شکم میں آئے ہیں. فرماتی جس دن حضرت آدم نے مبارکباد دی اسی دن میرے وجود سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. عرب کا دستور یہ تھا جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو خوشبو نہیں لگانی تھی, سنگار نہیں کرنا ہے, یہ دستور عرب کا ہے. اور پھر خاندان قریش کی بات کی کیا پوچھو, سوچ تو سکی, چھوٹی سی مسجد کا متولی ہو تو کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے, کیا کہو گے اس عبد المطلب کے بارے میں جو چھوٹی مسجد کا متولی نہیں, خانہ کعبہ کا متولی ہے, عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہے, خاندان قریش کا سردار ہے عبد المطلب. کیا کہو گے اس گھرانے کے بارے میں جس کی تھاک پورے عرب میں بیٹھی ہوئی ہے؟ رب نے انتخاب کیا کہ محبوب کے لیے خاندان قریش کا. اللہ اکبر, دستور یہ ہے اب کسی ماں کو خوشبو نہیں لگانی ہے, شوہر کا انتقال ہو جائے بن صبر کے نہیں گزرنا ہے. سیدہ آمینہ کہتی ہیں ایک تو پابندیاں پڑی تھی, دوسری بات یہ تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, تیسری بات یہ ہے کہ اب خوشبو میں نہیں لگا رہی ہوں. اچانک میرے بدن سے پسینہ نکلا, میں نے دوپٹہ لیا, ماتھے سے پوچھ لیا. کہتے بس دوپٹے پہ پسینے کا لگنا تھا, میرا دوپٹہ مہکنے لگ گیا. کہتی میں نے بہت چھپایا تاکہ اس کی خوشبو کہیں نہ جائے, لے کر کے کئی پانی ڈالنا شروع کیا تاکہ دوپٹے کی خوشبو چلی جائے.
گئے. کہتی قربان جاؤں اس خوشبو کے جھونکوں کے, جتنا پانی ڈالتی جاتی تھی اتنی خوشبو بڑھتی جاتی تھی. میں تو چھپانے کے لیے دوپٹہ دھل رہی ہوں, لیکن جدھر جدھر پانی جا رہا ہے وہ نالیاں بہتی چلی جا رہی ہے. کہتی میں نے دوپٹہ تو ہٹا لیا, اب خوشبو کو چھپانے لگ گئی. کہتی دن بڑھتے چلے گئے, خوشبو تیز ہوتی چلی گئی. کہتی میں گھر کے اندر قید تھی تاکہ خوشبو کہیں نہ جائے. اچانک پڑوس کی عورتوں نے آ کے کہہ دیا, آمینہ بتا تو سکی کون سی خوشبو لگا رہی ہے آج کل. کہا میری سانس اوپر کی اوپر نیچے کے نیچے رہ گئی. میں نے کہا کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہو. کہا پھر بتا تو سکی یہ کوئی عام خوشبو تو نہیں ہوگی جو دیوار پار کر کے ہمارے آنگن تک آ رہی ہے. کہتی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. کہتے دھیرے دھیرے باتیں مکے میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ میں خوشبو کو چھپاتی رہی. تمہاری اوقات کیا ہے تم مصطفیٰ کا میلاد مٹا سکو؟ مٹ گئے مٹتے گئے, مٹ جائیں گے آتا تیرے, نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سمجھ رہے؟ سبحان اللہ. ہاں, صاحب بھائی نے مجھے ایک شعر کی طرف اشارہ کیا اور بالکل سچا ہے. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا مانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے, ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. او بھائی ان کو کیا پتا ہے حضور کیا اوقات کے, انہیں کوئی سمجھانے والا آیا جو نہیں. ہمیں سمجھانے والا احمد رضا آ گیا. ہم تو سیدھی سی بات کہتے ہیں. کہتی میں خوشبو کو سمیٹتی رہی اور خوشبو بڑھتی گئی. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے, جہاں منحوس تو پیدا ہو 40 دن تک نحوست برستی. اور ابھی میرا نبی ماں کے شکم میں ایک عقیدہ دیتے 40 سال بعد نبی بنے تھے. ایسا لگ رہا ہے میٹنگ میں یہی منحوس بیٹھا تھا. سمجھ میں بات آتی ہے؟ ابھی خود فیصلہ کرنا. 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. آؤ تجھے بتاؤں میرے حضور کب نبی تھے. کیا آقا نے خود فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین. جی ہم تو تب بھی نبی تھے جب آدم کو مٹی سے تیار کیا جا رہا. واہ واہ, بے شک عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے واہ بخاری. آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. واہ 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 واہ. حضور کا میلاد بول دے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھکے تو نہیں, ابھی 1 گھنٹہ پورا ہو گیا میرا, نہیں ہے نا تھکے؟ بولے ذرا سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, نسلوں میں برکتیں دے. آمین آمین. بس میں سمیٹنے لگا ہوں گفتگو کو. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے اچانک یاد آئی, غلاف کعبہ تھام لیا, رو کے کہنے لگے مالک میرے تو اور بھی بیٹے ہیں, میرے تو اور بھی بیٹے ہیں, میں باقی بیٹوں کو دیکھ کے جی لوں گا, لیکن آمینہ کا تو ایک ہی سہارا تھا. اللہ آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا, مالک اتنا کرم کرتے کہ اس کے آنسو دھل جائیں. جب رو کے اتنا کہا غیب سے آواز آئی عبد المطلب تم تو آمنہ کے آنسووں کی بات کر رہے ہو, ہم نے کائنات کے آنسو دھلنے کا فیصلہ کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کہتے ہو آمینہ کا سہارا آ جائے. عبد المطلب پریشان نہ ہو, تم آمینہ کے سہارے کی بات کرتے ہو, ہم نے آمینہ کو کائنات کا سہارا دینے کا فیصلہ کیا. واہ واہ واہ. کہتے میں تب سے سمجھ گیا جو بھی آئے گا بڑا ہے. آہا بے شک بڑا ہے. بہت غور سے سنیے گا. بڑا. اچانک طواف کرتے ایک بندے نے آ کے کہا عبد المطلب ٹھہرو, سردار ہو بڑی عزت کرتے ہم آپ کی. کہا پھر, کہا ذرا بات تو سنو, تمہارے گھر میں دستور عرب کے خلاف ہو رہا ہے. کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا دستور عرب کے خلاف یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا دستور یہ عورت کو خوشبو نہیں لگانی ہے بیوہ ہونے کے بعد, لیکن آپ کے گھر کی بہو آمینہ خوشبو لگاتی. عبد المطلب کہنے لگے مجھے تو نہیں معلوم, کیونکہ وہ حیا والے لوگ تھے, اور آج کے بغیرت لوگ سسر بہو کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میری فرینڈ ہے. یہ بغیرتی ہے.
ہمت کیسے ہوئی بہو کے سامنے نظر اٹھانے کی؟ بیٹی کی طرح یہ تیری فرینڈ بن کے کروٹ میں بیٹھا ہے. ادب دیکھ ادب کیا ہوتا ہے. کبھی نظر پھر کے آمینہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بہو ہے گھر کی. کہتے مجھے تو نہیں معلوم. کہا جاؤ جا کے پتہ کرو. دوڑتے ہوئے گھر آئے. چہرہ زرد بدن زرد آنکھیں لال ہیں. گھر آئے اپنی بیوی کو آواز دی فاطمہ جی سرتاج کا ذرا باہر آؤ. کیا بات ہے خیر تو ہے؟ آج ہاشمی شیر کا لہجہ بدل گیا کیا؟ کبھی گھر میں اس طرح بات نہیں کی آج کیا بات ہے؟ فرمانے لگے باہر لوگوں نے شکایت کی ہے مجھے بتا کہ آمنہ خوشبو لگاتی ہے. کل لگاتے ہوئے تو نہیں دیکھا. پھر جا کے پوچھو نا وہ کیوں لگاتی ہے. کہنے لگے یہ مجھ میں ہمت نہیں. کہا کیوں؟ کا ایک دن مجھے بھی خوشبو کا احساس ہوا نا میں نے بھی پوچھنے کے لیے آواز دی آمینہ ایک بات پوچھنی ہے. میں نے اتنا کہا آمینہ کی نظر اٹھی نا نظر سے ایک نور نکلا جس سے میں بے ہوش ہو کے گر گئی اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی میں آمنہ سے سوال کر پاتی. کہا آپ جا کے پوچھ لیجئے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب نے کہا کہاں ہے آمنہ؟ کہا اندر بیٹھی ہوئی ہے. اب سننا میرا نبی کون ہے کیا ہے میرا نبی. خدا کی قسم حضرت عبد المطلب اندر آ رہے ہیں. یہ بات بریلی والے کی ہوتی شاید تم جھٹلا دیتے. یہ بات دہلی والے کی ہوتی جھٹلا دی جاتی. محدث دہلوی کی بات ہوتی ٹھکرا سکتے تھے لیکن یہ بات تو نبی کی امی کی کر رہا ہو. سیدہ آمینہ کی بات ہے. فرماتی عبد المطلب اندر آئے ہیں. آ کے کہتے ہیں کہاں کے بیٹی آمینہ؟ فرماتی میں حیا سے ادب سے کونے میں سمٹ کے کھڑی ہو گئی. ابا جی میں ادھر ہوں. کہا آئے گردن جھکائے جھکائے میں باپ کے سامنے سکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں جاؤ جا کے بیٹیوں سے پوچھو جب سسرال جاتی ہیں جا کے سسر کو گالیاں دیتی ہیں اس وقت غیرت کہاں مر جایا کرتی ہے. سسر تمہاری بیٹیوں کا باپ ہوا کرتا ہے. اپنی بچیوں کو یہ جملے بھی سکھایا کرو کہ سسرال جا کے جتنا میرا ادب کیا ہے اتنا کی سسر کا ادب کرنا ہے. جس طرح میری خدمت کی ہے اسی طرح اپنے شوہر کے باپ کی خدمت کرنی ہے. یہ سکھایا کرو اپنی بیٹیوں کو. آپ تجھے بتاؤں نبی کی امی کی کہانی. اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. ابا جی بات کیا ہے؟ کہا بیٹی ایک شکایت ہے. آنکھ میں آنسو آ گئے. ابا قدم قدم سنبھل کے رکھا ہے. آج تک شکایت کا موقع نہیں دیا. ابا بتاؤ تو سکی آج آمینہ سے کیا تکلیف پہنچ گئی ہے؟ کہا بیٹی حرم شریف سے آ رہا ہوں. کسی ایک کی بات ہوتی تو ٹھکرا دیتا. پورا مکہ باتیں کر رہا ہے. کہا ابا جی بات کیا ہے؟ کہا سنانا ہے تو سنا ہے میں نے. تم نے میرے بیٹے کا غم منانا چھوڑ دیا ہے. عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے. چیخ نکلی سیدہ آمینہ کی. کہا ابا جی بات کیا کر رہے ہو؟ جس کی زندگی کا سہارا چلا گیا ہو جس کی خوشیوں کا پیڑ یوں کھڑ گیا ہو بتاؤ تو اس کے آنگن میں خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ عبداللہ میری زندگی بھی تھا میری جان بھی تھا میں اس کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیٹی بتا تو سکی اگر تو عبداللہ کو نہیں بھولی ہے تو خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے؟ عطر کیوں لگاتی ہے؟ چیخ نکلی رو کے کہتی ہے ابا آج تک کوئی عطر نہیں لگایا ہے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا بیٹی اگر نہیں لگائی ہے تو پورے مکے میں باتیں کیسی ہو رہی ہیں؟ تب سیدہ آمینہ نے کہا تھا ابا جی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب سچ بول رہے ہیں. کہا بیٹی میں سمجھا نہیں تو نے عطر لگایا نہیں اور خوشبو سب کو آ رہی ہے پھر یہ آ کیسے رہی ہے؟ حضرت آمینہ نے آنسو پوچھے اور رو کے کہا تھا ابا جی ایک راز تھا میرے سینے میں ایک درد تھا میرے سینے میں زمانے سے چھپانا چاہتی تھی لیکن آج آپ پوچھ رہے ہو آپ کی ناراضی کے ڈر سے بتا رہے ہو ابا میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے کوئی عطر نہیں لگایا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ سرکار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. چلو آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. سننا چاہتے بس وہی بولیں یا رسول اللہ.
اب میری گھڑی ٹائم سے اوپر چل رہی ہے اور یہ احسان ہے علماء کا بڑی قربانی ہے. حضرت کو مدرسہ سنبھالنا, تمام ائمہ کو فجر میں مصلی سنبھالنا ہوتا ہے. ہماری قوم بھی بڑی اچھی ہے, ممبر پہ نہ آئے تو کمیٹی والے نکال دیتے, فجر میں ٹائم پہ مصلی پہ نہ پہنچے تو پھر مسجد کے متولی نکال دیتے. مسئلہ ہی ہے, تھوڑا سا رحم کریں اور اپنے علماء کی عزت کریں. بہت اچھے لوگ ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلوں آگے. حضرت آمینہ نے اتنا کہا, حضرت عبداللہ مسکرا دیے. بیٹی کچھ اور بات بھی ہے. کہ ابا میں نے بتایا ہی کیا ہے, اور بتاؤں؟ کہا جی. کہ ابا جی میں ایک دن آنگن میں آئی نا تو ایک کنکر پڑی تھی. میں نے سوچا یہ کسی کے پیر میں چبھ نہ جائے. میں نے یہ سوچ کے جب اٹھائی نا تو تھا پتھر ہاتھ میں لیتے ہی نا موم کی طرح بہنے لگ گیا. جب موم کی طرح بہا, میں نے کہا اسے کیا ہو گیا, یہ کیوں پگھل گیا ہے؟ کہتے وہ کنکر بول کے کہتا, آمینہ اپنے شہزادے کو آنے تو دے, ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھلے ہیں, بڑے بڑے پگھل جایا کریں. کیا بات, واہ 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 واہ, بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے. اور پگھلے بے شک, پگھلے کب مٹھی ابو جہل کی تھی, کیا بات, واہ واہ بولی میرے نبی کی تھی. واہ 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 واہ, یہ بندہ نہیں بولا کرتے. ہاں تمہارے یہاں نہیں, ہمارے یہاں سب بولا کرتے ہیں. کیا کہتے, واہ سب بولا کرتے ہیں. مٹھی ابو جہل, اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا. فرمانے لگے تو کیا کمال ہے, میں بتاؤں تو کمال کیا ہے. خود پوچھ لینا میں کون ہوں. کیا کہنے. اس نے کہا بتاؤ یہ کون ہے. کنکر بول کے کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ. پگھلے پتھر. سورج سے موم کا تو پگھلنا بہت سنا, لیکن نرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے. جو ہے سارے لوگوں کی. ابا جی وہ کنکر بولنے لگا, اچھا بیٹی. کہنے لگی بات یہی ختم نہیں ہو جاتی ہے. کہا بیٹی اور کیا. فرماتی ہیں ابا جی جب میں دوپہر کو پانی لینے جاتی ہوں نا تو ساری عورتیں میرے آنے کا انتظار کرنے لگی ہیں. بیٹی یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا ابا جی جب میں چلتی ہوں نا تو کنویں کے کنارے پہ میری ساتھ کی لڑکیاں کھڑی رہتی ہیں. کیوں؟ کہا کہ انہیں پانی کھینچنے کے لیے ڈول رسی نہیں ڈالنا پڑتا ہے. کہا بیٹی کس لیے؟ کہا جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں سب راستہ چھوڑ دیتی ہیں اور میں جھانکتی ہوں نا کنویں میں, کہتی ہیں ابا جی کنویں کا پانی اچھالا لیتا ہے اور ایک آواز دیتے ہوئے کنارے پہ آ کے رک جاتا ہے. کہا ابا مکے کی ساری عورتیں پانی بھر لیتی ہیں لیکن پانی نیچے نہیں جاتا ہے. جب تک میں اپنا برتن نہیں بھر لیتی ہوں اس وقت تک کنارے سے پانی نیچے نہیں جاتا ہے. کہا ابا کمال کی بات یہ ہے کہ پانی مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جب پانی لے کے چلتی ہوں تو مجھے پانی کے برتن کا وزن نہیں لگتا ہے. جن پتھروں پر پیر رکھتی ہوں وہ نرم ہو جایا کرتے ہیں. ابا جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہاں درخت جھک جایا کرتے ہیں, چھوٹے بڑے پیڑ سارے بولا کرتے ہیں. ابا پتھر بھی باتیں کرتے ہیں. عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا آج تک لوگوں نے ایک زمانے سے پتھروں کی پوجا کی ہے, یہ کبھی نہیں بولے ہیں لیکن تجھ سے کیسے بول جاتے ہیں. کہ ابا جی جب میں آتی ہوں تو یہ بولا کرتے ہیں, کیا تو ان کی بولی سمجھ لیتی ہے؟ کہا ہاں ابا میں سمجھ لیتی ہوں. کہا بتا تو بیٹی یہ کیا کہتے ہیں؟ تو سنیو تمہارے نصیبوں کو سلام, مقدر کو سلام. سیدہ آمینہ کہتی ہیں ابا جب میں نکل کے آتی ہوں تو پتھر ہو, پانی ہو, درخت ہو, سب سجدے میں گرتے ہیں اور بول کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. اے نبی کی ماں تجھ پر سلام ہو. مجھے پتا اگر پتھروں کو پتا ہے کہ یہ نبی کی ماں ہے تو نبی کو کیوں نہیں پتا ہوگا کہ رب نے مجھے نبی بنایا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان حضرت سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب کیا بات, واہ واہ. مسئلہ اس کہ 40 سال بعد انہیں پتا چلا تو ہم نبی ہیں. میں نے کہا حیرت کی بات ہے, پتھروں کو تو پتا ہے کہ آمینہ کے جو شکم میں ہے وہ نبی ہے, اور نبی کو نہیں پتا تھا میں نبی ہوں. بتا پھر تو تجھ سے زیادہ پڑھا لکھا پتھر ہے, اسے پتا ہے. ابا جی پتھر سلام کرتے. کہنے لگے رب نے میری دعا قبول فرما لی ہے. باتیں بڑی لمبی ہو جائیں. پھر وہ رات بھی آئی جس میں نبوت کا چاند چمکا ہے. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ. بھائی میرا نبی جلوہ گر ہوا 12ویں شب میں سحری کا وقت, حضور تشریف لائے. آتے ہی سجدے میں سر رکھا. سیدہ آمینہ کہتی ہیں نا میری تمنا تھی دیکھوں میرا لال ہے کیسا.
ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے سن بھائی جو سنیچر گھنونا غلاظت سے لتا پھوتا پیدا ہوتا ہے وہ کہتا نبی میری طرح ہے. نبی کی امی تم بتاؤ تمہارا لال کس کی طرح ہے؟ وہ کہتی ہے میری تمنا تھی دیکھوں میرا لال کیسا ہے. اس کی آنکھیں کیسی؟ کہتی جب میں نے سب سے پہلے لال کا چہرہ دیکھا نا میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. میں نے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو میرا محبوب میرا شہزادہ غسل کر کے تشریف لایا ہے. کہتی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدہونن بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے، مغسولن غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں، مختونن ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں، ناف بریدہ ہے، معطرن ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ پیدا میرے آنگن میں تھا کلیاں پوری مکے کی مہکنے لگ گئی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان واہ 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 ماشاءاللہ مکے کی مہک گئی. چلو آگے کیا بات ہے. واہ واہ ساجدہ آیا میرا لال آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. کہہ رہا پتہ تھا نبی ہے کہ نہیں؟ وہ پیدا ہوتے ہی کہہ رہے ہیں میری امت کو میرے حوالے کر دے. ٹھیک ہے جی پیدا ہوئے سیدہ آمینہ نے بھیجا جا بچی سے کہا عبد المطلب کو بلا کے لاؤ. دوڑ کے آئی کہا لاؤ میرا لال مجھے دو. ایک روایت میں آئے نا کعبے کا طواف کرتے کرتے دیکھا کعبہ جھک گیا. یہ بہت بڑی بات روایت ہے پوری بیان نہیں کرنا. گھر آئے نا تو دروازے پہ دیکھا نا ایک نوجوان خوبصورت سا تلوار لیے کھڑا. فرمانے لگے ہٹے. اس نے کہا کدھر؟ اندر جانا. نہیں جا سکتے. کہا تجھے پتا ہے نا میں کعبے کا متولی. اس نے کہا ہو گئے متولی لیکن آج ابھی اندر نہیں جا سکتے آپ. کہا بھئی یہ میرا گھر ہے. فرمانے لگے گھر آپ کا ہے لیکن محبوب رب کا آیا ہے. اس کا فیصلہ ہے کہ پہلے عرش والے زیارت کریں گے اس کے بعد فرش والے دیدار کریں گے. کبھی فرشتے آ جا رہے ہیں بھی آپ اندر نہیں جا سکتے. کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا نبی کے دادا کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں اعلان کروں اور بتاؤں دنیا والوں سے کہوں وہ دیکھو میرے گھر کون آیا ہے. میرے گھر کون آیا ہے؟ کہتے یہ سوچ کے میں نکلا. کہتے میں نے چاہا اعلان کروں اچانک میں نے بولنا چاہا میری زبان پہ تالا لگ گیا. وہاں بھی کہتے دیکھا جی میلاد کا اعلان کرنے جا رہے تھے اس لیے تالا لگا دیا گیا. میں نے کہا تو نے اعلان کی نوعیت دیکھی لیکن زمین تو دیکھ لیتا علاقہ تو دیکھ لیتا. ہاں میں نے کہا اعلان کرنے جا رہے تھے رب نے تالا لگایا. علماء فرماتے ہیں اس میں راز یہ تھا وہ جدھر اعلان کر رہے ہیں ادھر ابو جہل رہتا ہے ابو لہب رہتا ہے اتبا شیبہ رہتے ہیں. رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی ولایت کا اعلان غیروں میں نہیں کیا جائے گا اپنوں میں کیا جائے گا دشمنوں میں نہیں. مصطفیٰ کی ولایت کا چرچا ہمیشہ اپنوں میں کیا جائے گا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر آگے حضور دادا نے گود میں لیا. سیدہ آمینہ رو پڑی. رو کیوں رہی ہے؟ عبداللہ کا خیال آ گیا میرا بیٹا یتیم دنیا میں آیا ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں میرے بیٹے کا متھا کون چومے گا؟ یہ کس کی انگلی پکڑ کے چلے گا؟ یہ کس کو باپ کہہ کے آواز دے گا؟ کون ہے جو اس کی خوشیاں پوری کرے گا؟ کون اسے گھمائے گا؟ جب اتنی بات کہی غیب سے آواز آئی آمنہ آنسو نہ بہا. محبوب ہمارا ہے یہ ابا ابا نہیں کہے گا یہ احد احد کہے گا. کہا یہ تنہا نہیں ہے اس کا ٹہلنے کو جی چاہے گا. ہم اسے معراج میں بلا کے یہ اکیلا نہیں ہے. بات کھلونوں کی نہ کر. اگر کھلونوں کی بات ہوگی چاند ستاروں کو کھلونا بنا دیا جائے گا. اگر اس کے دل کی بات ہوگی تو قدموں میں کائنات کے خزانے بچھائے جائیں گے. پریشان نہ ہو جب دنیا کا جی ٹہلنے چاہتا ہے تو وہ لندن فرانس جائیں گے. میرے محبوب کا جی ٹہلنے کا ہوگا اسے جنت دکھائی جائے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیاں مسکرانے لگی مائیں مسکرانے لگی. باپو کو عزت مل گئی غریبوں کا سہارا بن گیا. سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگ گئے. ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگ گئے. ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ گئے. لوگ کہتے ہیں کیا ملے گا ان باتوں سے؟ میں ایک سیدھی سی بات جانتا ہوں. مشہور روایت ہے ابو جہل نے گڈھا کھودا. حضور تہجد پڑھنے روز جاتے تھے. اس نے سوچا گڈھا کر دوں کسی دن گر جائیں گے اوپر سے پتھر ڈال دوں گا. لیکن چاک اندر پیش چاک کنواں کھودنے والے کے سامنے خود کنواں آ جاتا ہے.
ہے. غور کرنا, اس نے گڈھا کھودا, حضور تو ادھر سے نہیں نکلے, جبریل نے خبر کر دی, حضور نہیں گر گئے. ایک دن ابو جہل خود گر گیا, اس میں خود منہ کے بل گر گیا. پوری پارٹی نے زور لگا لیا نکالنے کا. گڈھا تو زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن پھر بھی کافی تھا. ہاتھ ڈالتے نا تو جتنا ہاتھ نیچے جاتا اللہ گڈھے کو اتنی گہرا کرتا. محلے والوں نے رسی کٹی کی ڈالی, جتنی رسی بڑھتی جاتی گڈھا گہرا ہوتا جاتا. لوگوں نے کہا اور رسی کٹی کرو, اس نے کہا بس کرو یار, اب رسی مت لے آنا. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے بالکل تحت الثری پہنچانا ہے. کیا؟ کہا پھر نکلو گے کیسے؟ کہا نکل تو آؤں گا, صرف ایک راستہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کوئی عبداللہ کے لگتے جگر کو بلا واہ واہ واہ, اب وہی نکال سکتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ گڈھا میں نے ان کے لیے کھودا تھا. حضور کو خبر ملی تمہارا سب سے بڑا دشمن گڈھے میں گر گیا, سب سے بڑا دشمن گڈھے میں گر گیا اور پھنس گیا, نکل نہیں پا رہا. محبوب نے انکار نہیں کیا, انکار نہیں کیا, انکار نہیں کیا. آ گئے, آپ نے ہاتھ نیچا کیا, ہاتھ میں ہاتھ پکڑا. کہا کلمہ پڑھ لے گا؟ کہا آپ نکال لو, ضرور پڑھ لوں گا. ہاتھ میں ہاتھ دیا, کھینچ لیا, لیکن پھر کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. اس واقعے کی روشنی میں غالباً امام غزالی فرماتے جو محبوب اپنے دشمن کو گڈھے میں نہیں گرنے دیتا, وہ اپنی گناہگار امت کو جہنم میں کیسے گرنے دیتا. واہ 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 واہ, وہ اپنے گناہگار امتیوں کو جہنم میں کیسے گرنے دے گا؟ جسے ابو جہل کا گڈھے میں رہنا گوارا نہیں, اسے امت کا جہنم میں رہنا کیسے گوارا ہوگا؟ بریلی کے امام نے کہا تھا وسعت دین خدا نے دامن محبوب کو جرم کھوتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. دوسری جگہ فرماتے گئے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے. حضور رحمت بن کر کے آئے. میلاد والے کا پیغام ہے, ماں باپ کی عزت کرنی ہے, بیٹی کی قدر کرنی ہے, رشتوں میں محبت سے پیش آنا ہے, میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے ادا کرنے ہیں. میلاد والے کا پیغام ہے. بار بھی آ رہی ہے, جھنڈی سارے لگائیں گے انشاءاللہ. سب کے دروازے پہ جھنڈی نہیں, جھنڈا لگا ہوگا, جھنڈا لگا ہوگا, اور لائٹنگ بھی ہوگی. آپ سے اتنی گزارش ہے, آپ کو لگے نا آپ کے آنگن میں زیادہ لائٹ ہے اور پڑوسی کے آنگن میں کوئی دیا بھی نہیں ہے, آدھی اتار کے اس کے حوالے کرنا, کہنا حضور کوئی میرے ہی تو نہیں تھے, تیرے بھی تو تھے یار. آدھی لائٹ میرے گھر رہے گی, آدھی تیرے گھر رہے گی. جب حضور سب کے ہیں تو گھر مل کے سجائے جائیں گے. ایسا نہیں آپ کی لائٹنگ سے غریب کا دم گھٹنے لگ جائے, آپ کے جھنڈے سے کمزور رونے لگ جائے, پھر میلاد کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ 1 لاکھ کی لائٹنگ کریں اور پڑوسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو, آدھا حصہ اس کو دے دو کہ یار تو بھی گھر سجا, میں بھی گھر سجاؤں, اور مل کے زمانے کو بتائیں سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں. ہر ایک کا گھر سجنا چاہیے, امیر ہو کہ غریب ہو, سب کے گھر پہ جھنڈا ہونا چاہیے, تاکہ کسی کو یہ پتا نہ چلے ان میں غریب کون ہے امیر کون ہے. اسی فرق کو مٹانے کے لیے میرا نبی آیا ہے اور ایسا فرق مٹایا. آج دنیا کہتی ہے ان کے کردار کو دیکھ کے کہ جب ابو بکر کو ایک جگہ دیکھا, بلال کو دیکھا, بغل میں عمر کو دیکھا, پھر ان کے ساتھ ابو ہریرہ کو دیکھا, یہ سب بندی دیکھی, سب فخر سے کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ہو یار, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, لاجواب, واہ واہ, بے شک بے شک, بہت شاندار پیغام. ماشاءاللہ, گزارش ہے نوجوانوں, جلوس نکالو تو ڈانس نہیں کرنا ہے, کودنا نہیں ہے, شرٹ نکال کے نہیں کودنا ہے, شرافت کے ساتھ گردنیں جھکی ہوں, نظروں میں مصطفیٰ کا جلوہ ہونا چاہیے, لبوں پہ آقا کی نعت ہونی چاہیے, اور دل کی دھڑکنیں گنبد خضرا سے جڑی ہونی چاہیے, ڈی جے سے یا ڈانسروں سے نہیں, گنبد خضرا سے جڑی ہونی چاہیے. پھر چند قدم چل کے دیکھ, خدا کی قسم 10 قدم تو چلے گا ادب سے, اور 100 قدم چل کے مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں گے. واہ 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 واہ, ادب سے نکلے, اللہ سلامت رکھتے. بات چل رہی واہ واہ, کہ کمیٹی والوں کے جبے اور صافے دیکھو, میں نے وہاں کچھ نہیں کہا لیکن اب کہوں گا, خدا کی قسم ایک دن کے لیے جبہ صافہ پہنا ہے تو الگ لگ رہے ہیں کہ کمیٹی والے ہیں,
اگر تادم عزیز جبہ صافہ پہننے لگ جائیں تو دور سے لوگ کہیں گے محمدی گزر کے جا رہے ہیں. کیا بات، واہ واہ واہ، یہ سروں پہ سجے رہنے بے چاہیے. شک یہ حضور کی سنت، بے شک، پہنا کرو، پہنا کرو، واہ واہ، جمعے جمعے پہنا کرو. 12ویں آ رہی ہے، اس تیسری عید کی بھی تیاری کریں گے. بے شک انشاءاللہ. تیاری کیا ہوگی؟ چھوٹی سی بات میرے منہ سے سن لیں. سارے کم سے کم ایک ایک جوڑی سفید کرتا پاجامہ پہن لیں گے. کیا بات ہے، انشاءاللہ. ایک ایک امامہ سفید ہو یا کسی بھی کلر کا ہو. واہ واہ، کپڑے میرے حضور کو سفید پسند ہے نا، سفید رنگ پسند ہے، اس لیے میں نے سفید کپڑوں کو کہا. جائز تو ہیں یہ جو پہن رہے ہیں ہم لوگ. سفید ایک ایک جوڑی کرتا پاجامہ ضرور ہو. ایک جھنڈا خریدنا ہے اور ایک تسبیح خریدنی ہے. پہلے دن سے لے کے 12ویں تک روز کم سے کم 100 مرتبہ مدینے والے پہ درود پڑھنا ہے. کیا بات، کیا بات، یہ اصل 12ویں کی تیاری. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، 100 ہر فرد کے ہاتھ میں تسبیح دو. کیا بات، بس لیٹ جا، تسبیح لے. اس وقت سو نہ جانا جب تک 101 مرتبہ میرے محبوب پہ درود نہ پڑھ لے. واہ، توڑ کے دیکھنا 12 دن میں کتنا تحفہ بنے گا. پھر 12ویں کے دن اٹھا کے محبوب کی چوکھٹ پہ بھیج دینا. ہاں کوئی بندہ یہ پھول لے کے اسٹیج پہ آتا، سارے دیکھنے لگ جاتے ہیں کون ہے بھائی، الگ طریقے سے آیا ہے، گلاب لے کے آیا ہے. سوچ تو صحیح، ممبر پہ ایک پھول لے کے آئے منظر صاحب کے لیے، ہمارے شیخ بھائی کے لیے، ان علماء کے لیے. سارے دیکھتے ہیں. جب تیرا 12,000 درود جائے گا حضور کی چوکھٹ پہ کیا کہنے، تو واہ، فرشتے بھی کہیں گے نصیب والا ہے، نرالے انداز سے 12ویں منا رہا. کیا بات، واہ واہ واہ، کریں گے انشاءاللہ یہ تیاری. انشاءاللہ. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ، اور زور سے وعدہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بس یہ تیاری کرنی ہے. جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ صلی اللہ. جی صحیح.